السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو مسلسل مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، کبھی میثاق استحکام پاکستان کے نام پر، کبھی قومی ڈائیلاگ کے نام پر، تو کبھی ملک میں سیاسی استحکام کے قیام کے نام پر۔ لیکن حکومتی پیشکش کے جواب میں اپوزیشن کا رد عمل انتہائی محتاط ہے۔ اپوزیشن نہ کھل کر ہاں کر رہی ہے اور نہ ہی نہ کر رہی ہے، بلکہ بیک ڈور رابطوں کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کے لیے کوشاں ہیں کہ اگر کسی طرح بات ان کے مطالبات کی منظوری تک آ جائے تو پھر حکومت کے ساتھ کھل کر ٹیبل ٹاک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ٹیبل پر آنے سے پہلے بات جو ہے وہ اب ایسا لگ رہا ہے جو کرنٹ سیناریو ہے کہ معافی پر بات جو ہے وہ اٹک گئی ہے۔ اس میں سے ایک فریق کا موقف ہے کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو اس پر معافی مانگیں، کیونکہ معافی مانگے بنا بات جو ہے وہ آگے چل نہیں سکتی، جبکہ فریق دوم کا موقف ہے کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر کس بات کی معافی مانگوں، اور اگر میں معافی مانگتا ہوں تو یہ تو اعتراف جرم سے کم نہیں ہوگا۔ لہٰذا معاملے کی شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جمہوریت ڈیڈ لاک سے نہیں بلکہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، لیکن اس وقت ڈائیلاگ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہو۔ کسی بھی ملک میں سیاسی یا معاشی استحکام لانے اور اسے برقرار رکھنے کی ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے، لہٰذا اصولی طور پر حکومت کو اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ سیاسی ڈائیلاگ جس کی حکومت بار بار اپوزیشن کو دعوت دے رہی ہے اس کی راہ ہموار ہو سکے۔ فی الوقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اور حکومت کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی جو ایک بہت بڑی وجہ سامنے آتی ہے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے کی بندش بھی ہے، جس کے باعث پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان سے رابطہ نہیں کر پا رہی۔ آج کا دن بھی کچھ اسی طرح کی جو ہے وہ کشمکش میں ہم نے دیکھا کہ پورا دن گزرا ہے۔ آج بھی عمران خان جو ہے ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی گئی، جو کہ ان کا قانونی حق ہے۔ یہ سلسلہ کافی ماہ سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ جیل کے دروازے نہ کھولنے جیسے اقدامات سے اپوزیشن اور حکومت میں بد اعتمادی کی فضا مزید گہری ہو گئی ہے۔ اگر حکومت واقعی مذاکرات کی اپنی بات میں سنجیدہ ہے تو اس کی کنجی بھی حکومت کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اس کنجی کا بر وقت صحیح استعمال کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ لائک آئی سیڈ کہ اگر کر سکے گی تو اسی سے جو ہے وہ سنجیدگی ظاہر ہوگی۔ یہ ایک کامن اوپینین ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شخصیات موجود ہیں، تعارف کروا کے اس بات پر بات کا آغاز کریں گے کہ جس قومی ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے وہ تو شروع سے ہی نان سٹارٹر لگ رہا ہے، انفیکٹ اس کی وجہ سے جو میں نے آخر میں گنوائے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینٹر شاہ زیب درانی نے جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سینئر پولیٹیشین ہے پاکستان تحریک انصاف سے، ایم ٹی اے بھی ہیں آپ۔ قاضی احمد اکبر صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں سینٹر صاحب اگر آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں، بڑے اچھے اور بڑے میگنانمس قسم کی آفرز ہیں جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ استحکام پاکستان کے لیے کوئی میثاق کر لیں۔ وہ تو خیر پہلے میثاق معیشت کی بھی بات کرتے تھے، ڈائیلاگ کر لیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات 2-3 دن سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ایکشن ہے وہ اگر الفاظ کے ساتھ ان سنک نہیں ہوگا تو پھر یہ باتیں خالی میڈیا آپٹکس لگتی ہیں۔ ڈونٹ یو اگری؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو۔ آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن پوچھا۔ آپ نے کہا کہ جی جب یہ ایکشنز جو ہے نا وہ دیکھیں، ہم تو اب نہیں، ہم جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ایون پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے بھی جب اپوزیشن میں بیٹھی تھی نون لیگ، تو تب بھی ہم یہ کہتے تھے کہ جی آئے ہاتھ ملائیں اور میثاق معیشت کرتے ہیں۔ میثاق جمہوریت کے بعد لیٹس ہیو اے نیو ونڈو، ہم جو ہے نا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سیریسنس ہے کتنی، جتنی دفعہ مطلب کبھی یہ محمود خان صاحب کو جو ہے نا وہ کمیٹی میں ہیڈ بناتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بات کریں، پھر ان سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے بات کرنے کی، پھر یہ اپنی کمیٹی بنا دیتے ہیں آپ کے جو ہے اسد کیسر صاحب جو ہے نا، لیکن پھر جو ہے نا وہ ایک دم جو ہے نا، تو مطلب کس سے بات کی جائے، کون ان میں سے جو ہے نا وہ بات کرنے کے لیے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آج میں تو بار بار ہر ٹی وی شو پہ کہتا ہوں کہ خان صاحب تو زحمت بھی نہیں کرتے تھے، جب وہ اسمبلی میں آتے تھے تو وہ ہاتھ ملانے اپوزیشن لیڈر کے پاس، وہ تو سمجھتے نہیں تھے کچھ اپوزیشن کو، تو کہتے تھے ان کو دیوار سے لگائے رکھو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں اور پاکستان کے لیے آگے بیٹھے بات کریں۔ آپ مطلب وائی ڈو یو وانٹ اس کہ جی ہر دفعہ آپ کو جب کوئی زیادہ مطلب اب جب سیٹیں ہمارے پاس آ گئی ہیں تو اب آپ جو ہے نا ایک لوور ایج پہ چلے گئے ہیں، جب لوور ایج پہ جاتے ہیں تب آتے ہیں کہ نہیں جی ہم بات کرنا، آپ بات کرنا چاہتے ہیں آئے بیٹھیں۔ ویسے ابھی بھی نہیں آئے، میں پوچھوں گی بلکہ قاضی صاحب سے کہ تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کریں گے بھی، وہ تو ابھی آج بھی جو 1-2 لوگوں کی ملاقات ہوئی اور میری ابھی تک اپنی جو پرسنل اطلاعات ہے کہ خان صاحب نے تو پھر سے ریجیکٹ کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہو سکتے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، پھر آپ ایک طرف مذاکرات کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک طرف آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی ملک کو آگے بڑھانا چاہیے، ملک کے لیے جو ہے نا وہ لیجسلیشن کریں، ملک کو بہتر راہ پہ لے چلیں، دوسری طرف آپ خود ایک ڈیڈ لاک پیدا کر رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ کس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں؟ آپ جیسے دیکھیں رانا ثناء صاحب نے کہا کہ جی ڈیڈ لاک سے نہیں ڈائیلاگ سے آپ بیٹھیں، دنیا کا کون سا مسئلہ ہے جو بات چیت سے حل نہیں ہوتا۔ میں ذرا قاضی صاحب کو گفتگو میں شامل کر کے آتی ہوں آپ کی جانب دوبارہ کہ میں کیوں یہ سوال بار بار کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا جو عمل ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ
वो मेल नहीं खाता जो आपके अल्फाज हैं उसके साथ। मैं काजी साहब को गुफ्तगू में शामिल करूँ। सर आई एम श्योर कि आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आई होगी, लेकिन जो कुछ मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, इमरान खान साहब ने तो दोबारा बड़े ही क्लियर अल्फाज में ये कह दिया है कि किसी के साथ भी मुज़ाकरात करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जितना भी लंबा मुझे जेल में रहना पड़े, जो भी करना पड़े, मैं बातचीत नहीं करूंगा। तो सर इतनी इनफ्लेक्सिबिलिटी ये सियासत में हमने तो कम से कम पहली मर्तबा देखी है। सियासत तो 8 ही पॉसिबिलिटीज का है सर। खान साहब ने बिल्कुल ही दरवाजे बंद कर दिए, और ये वो खान साहब हैं जो कि खुद कहा करते थे कि यू टर्न जो है वो मसलहतन ले लेना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है आपकी इस बात पे कि आपने कहा कि दिस इज वेरी राइट दैट पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स कुछ प्रिंसिपल्स की बात करती है। पॉलिटिक्स इस चीज की इजाजत नहीं देती कि आप अपने नजरिए से किसी भी वजह से हटें, चाहे वो आपका जाती सुकून हो, चाहे वो आपकी जाती जिंदगी हो, चाहे वो आपका जाती इंटरेस्ट हो या फिर एक लार्जर इंटरेस्ट हो। किसी सूरत में भी आपको पॉलिटिक्स इस चीज की इजाजत नहीं देती कि आप पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने के चक्कर में अपने नजरिए से हट जाए। अब मैं आता हूं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा कि मैं डायलॉग करना चाहता हूं, मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं। हमने तो अपनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना के रखी हुई है पार्टी की, बड़े सीनियर हमारे लोग हैं उसमें, लेकिन हम मुज़ाकरात उनके साथ करेंगे जिनके पास इख्तियार हो। जो बेख्तियार लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने का फायदा कोई नहीं। देखिए, हम मयाज सादिक साहब के साथ मुज़ाकरात में बैठे, उसका हमें क्या रिजल्ट मिला कि हम उस 3 सिटिंग्स में एक ही चीज डिमांड करते रहे कि हमारी वजीर आजम साहब से मुलाकात करवा दें, इमरान खान साहब से जेल में, और वो कमेटी हमारी मुलाकात नहीं करवा सकी। इनडायरेक्टली मुक्तदरा ने पूरी कौम को, पीटीआई को और हुकूमत को ये पैगाम दिया कि हम नहीं चाहेंगे तो आप मुलाकात भी नहीं करवा सकते। नहीं सर, इसके अंदर 2 बातें। एक तो ये कि आपने कहा कि प्रिंसिपल्स, मुझे बताएं ना, नहीं सर, जो आपने गुफ्तगू की उसी में से सवाल पूछ रही हूं कि जो आपने प्रिंसिपल की बात की ना, फिर अगर मुक्तदरा इजाजत दें कि आप माफी मांगे, हाँ, तो एक ना करता गुनाह की माफी आपने अपने इंट्रो में बड़ी जबरदस्त बात की कि अगर हम एक ना करता गुनाह की माफी इमरान खान साहब मांगेंगे तो दैट मींस कि ही इज एडमिटिंग कि हाँ यार ये मैंने गलती की थी। तो जब हमारा मौक़िफ़ ही यही है कि जी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, सीसीटीवी फुटेजेस लाई जाए, ये 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, तो फिर आप माफी किस चीज की मांगे? सर ये सारी बातें तब होंगी जब आप इन्हीं के साथ बैठेंगे ना सर। ये मेरे टॉक शो पे डिसाइड नहीं हो सकता कि जुडिशियल कमीशन बनेगा कि नहीं। और थोड़ा सा सर एक इजाजत दीजिएगा, आपने कहा कि सियासत के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं। सर ये कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि आप एक ऐसे इदारे को जिसको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए उसको पॉलिटिक्स में ड्रैग करें एट अ पॉइंट जब वो कह रहे हैं कि मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखें? ये कौन सा आइन है जो उसकी इजाजत देता है? आप उनसे बात करें जो इक़्तिदार में है। देखे ना, ये तो फिर रोटी को चोची मैं भी नहीं कहता और यकीनन आप भी नहीं कहती होंगी, और कोई भी यहाँ पे नहीं कहता कि हम उस इदारे को अगर तो पॉलिटिक्स में ड्रैग कर रहे हैं तो फिर हमसे ज्यादा नालायक तो है ही कोई नहीं। वो इदारा मुकम्मल तौर पर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। बिल्कुल नहीं है, वो इदारा बिल्कुल नहीं है। वो मुसलसल आप लोगों को कह रहे हैं कि हमें दूर रखें इस बात को, आपकी हुकूमती मामलात को चला रहा है। इसलिए ये कहना कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है और हम उन्हें पॉलिटिक्स में खींच रहे हैं, सर इसलिए नहीं, आई हैव अ रीजन टू से दैट, बिकॉज आप जब ये कहते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का उठ के आपको कहे कि आए मुज़ाकरात करें, आप कह नहीं जी आपसे नहीं मुज़ाकरात करने, कहीं और करने, तो कौन ड्रैग कर रहा है सर? वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि आपने माफी मांगनी है, नहीं मांगनी, बात करनी है, नहीं करनी, वहां करें जहां हुकूमत है, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन आप लोग जो है वो सुबह शाम, अभी भी आपने मेरे प्रोग्राम में कहा कि हम बात वहां करेंगे। देखिए ना यास्मीन, मैं आपसे जो केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस पॉइंट को प्लीज पकड़ने की कोशिश करें और मुझे एक लम्हा दे दें सर। जी सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत दी, ये उनका बड़ापन है। हाँ। हम लोग अयाज सादिक साहब जो स्पीकर कौमी असेंबली हैं, उनकी सरबराही में हम उन नेगोशिएशंस में शामिल हुए। उसमें एक बहुत बड़ा एजेंडा था जो जिसके ऊपर नेगोशिएशंस होनी थी, जिसके ऊपर खान साहब से अप्रूवल्स लेनी थी, जिसपे गाय बगाए उनके साथ मुशावरत करनी थी। वो कमेटी स्पीकर साहब को ये कहती रही और स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात कर ली है, हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं, हम आपकी शाम को मुलाकात करवा रहे हैं, हम आपकी कल मुलाकात करवा रहे हैं। अश्विन, पूरी कौम ने देखा कि मुलाकात नहीं हो सकी। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि मैं प्राइम मिनिस्टर की इस इनवाइट को और स्पीकर साहब की इस काविश को किस निगाह से? चलिए मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक से वापस आके मैं सेनेटर साहब से पूछूंगी कि ये जो ऑफर की जा रही है डायलॉग की या बातचीत की, फिर उसको किस निगाह से देखें। अगेन जो मैंने नुक्ता छोड़ा भी था पहले भी कि जो अमल है वो मुताबिकत नहीं रखता उस बात से जो ऑफर्स हैं जो इनकी तरफ से की जा रही है। इस ब्रेक के बाद से बात करते हैं हमारे साथ भी।
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ڈائیلاگ کی ہم سینٹر صاحب بات کر رہے تھے اور ایک بات جس کے اوپر ہم بریک پہ گئے تھے جو قاضی صاحب کر رہے تھے, میں ویسے بھی یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جب ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, آبویسلی وہ آپ پہلے تو ایڈوانس میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ سب سے بڑا بیریئر جو راستے میں ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں اور ان کو اسٹریم لائن نہ ہونا اور جن لوگوں کا نام لسٹ میں آتا ہے ہفتے میں 2 دن ان کو اندر نہ جانے دینا, یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے یا فیکٹر ہے کہ وہ جو پارٹی ہے وہ کہتی ہے اپنے لیڈر سے کنسلٹ کیے بغیر کیسے ڈائیلاگ کریں آپ سے. یہ ایک بہت ہی ویلڈ کویسچن ہے. ہم ہمیشہ سے جو ہے نا وہ کچھ کمپیریزن کرتے تھے کچھ لیڈرز کے ساتھ, خان صاحب کا اسپیشلی ود نازیز ہٹلر کے ساتھ, تو کہتے ہیں نارسسسٹ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے. تو وہ نارسسسٹ ٹرم کیا ہے کہ آپ اتنے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ پالیٹکس کیوں کرتے ہیں. میں یہ ایم پی اے صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ قاضی صاحب سے کہ وہ پالیٹکس کیوں کر رہے ہیں. پالیٹکس کیا وہ عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں یا وہ پالیٹکس یا خان صاحب جو ہے نا عوام کے لیے کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ عوام کے لیے ہے. اگر وہ عوام کے لیے پالیٹکس ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کو جو ہے نا یہ بہلا پھسلا کے اور آپ کے جو ہے نا وہ لیڈران جو ہے نا جو وہ مراد سعید صاحب باہر چلے گئے, سوری صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو پس کون رہا ہے آج جیلوں میں, کون سزائیں کاٹ رہا ہے, تو کون اسے بہلا رہا تھا, کون پھسلا رہا تھا, کون ورغلا رہا تھا, کون جلاؤ گراؤ کی انسٹرکشنز دے رہا تھا. کوئی یہ بتائیں مجھے کہ جب یہ بشرا بی بی جو ہے نا وہ ایک اسلام آباد میں انہوں نے دھاوا بولا تھا تو اس وقت تو خود تو بھاگ کے چلی گئی, تو یہاں پہ ڈنڈے کون کھا رہا تھا؟ یہ پروٹیسٹ تھا. یہ کس طرح کا پروٹیسٹ ہے کہ جس کے اندر آپ فائرنگ پہلے شروع ہوگی پھر فائرنگ ہوگی تو پھر دیکھیں نا, تو یہ نہیں مجھے بتائیں کہ یہ ویپنز کون لایا تھا, یہ ڈنڈے کس کے ہاتھ میں تھے, کون جو ہے نا آ کے یہاں پہ جو ہے نا وہ کفن لے کے آیا ہوا تھا. کفن لینے کا مقصد کیا تھا کہ مرنے آئے ہیں یہاں پہ. یہ مجھے بتائیں کہ بعد میں ورکروں کے ساتھ کیا ہوا. گنڈاپور صاحب آتے ہیں یہاں پہ, اس کے بعد 11 اضلاع کے بعد جو ہے نا وہ اگلے دن پائے جاتے ہیں پشاور میں اور اچانک سے جو نمودار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور میں یہاں پہ آ گیا. تو کیسے یہ, تو آپ عوام کے لیے یہ کیسی پالیٹکس ہے جو سیلف سینٹر ایک شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے لیکن 9 مئی کے بیانیے کے اوپر بھی دیکھیں نا سر کچھ کویسچن مارکس جو ہیں, آئی ایم شیور کہ آپ جو ہے وہ نارملی جو فیکچوئل پوزیشن ہے اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 3-4 نام لیا, آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا, اس کے بعد وہ کہاں گئے, غائب ہو گئے. میں بھی 4-5 نام آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو کہ اس وقت فلی انوالو تھے سارے معاملے کے اندر. پریس کانفرنسز کی آج پاکستان کے اندر ہی ہیں سر, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. مراد راز صاحب کا نام لے لیں, اندلیب عباس صاحبہ کا نام لے لیں, بہت سارے نام بتا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں معافی مانگ لیں, آپ نے تو شروع یہیں سے کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں معافی مانگے اور آگے بڑھیں. معافی مانگے یا پی ٹی آئی سے لا تعلق ہو جائیں, کیونکہ ابھی تو کچھ فیصلے حال میں ایسے آئے ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا کہ بس پی ٹی آئی کو ڈسون کر دیں. سب سے پہلے معافی تو مانگے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ ایک شخص کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. جب مجھے اچھی طرح یاد ہے میاں صاحب کو جب 2017 میں سینٹنس ہوا تھا وہ چلے گئے, شہباز صاحب اندر تھے جیل میں, مریم بی بی اندر تھی, حمزہ صاحب اندر تھے, تو یہاں پہ ایک گروپ بنا تھا, اس کو کہتے ہیں PAG پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ. اس کے 11 ممبرز تھے, خواجہ آصف, رانا تنویر, رانا ثناء اللہ, خرم دستگیر, شہزاد فاطمہ, مریم اورنگزیب, اور سارے ڈیسیجنز یہ لے رہے تھے. یہ کبھی نہیں ہو رہا تھا کہ جی ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے, ہم نے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہم نے اپوزیشن کرنی ہے, ہم نے بجٹ پہ کیا جو ہے نا وہ کٹس دینے ہیں. سارے ڈیسیجنز یہ گروپ لے رہا تھا. کیا ان کے پاس لیڈرشپ میں یا کوئی مطلب ہر چیز کے لیے انہوں نے جا کے وہاں پہ پوچھنا ہے؟ کیا انہوں نے خود کو ایسا راستہ پیدا نہیں کرنا کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرنا کہ جس میں صادق صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور بیٹھ کے بات کریں, اور وہاں پہ بات کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہماری ملاقات کرائیں پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ کامنٹ میں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے اس معافی والے موقف کے اوپر بھی کہ اگر کوئی معافی مانگ لے تو قانون سارا ختم ہو جاتا ہے ملک کے اندر. پھر اس کو بھی اگر دیکھ لیں اس اینگل سے بھی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, تو اگر کوئی بہت بڑا جرم کسی نے کیا جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ دہشت گردی, معافی مانگ لیں تو بس ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. نہیں, معافی مانگنا نہیں ہوتا صرف. معافی مانگنے کے آپ اپنے آپ کو معافی مانگنا کہتے ہیں جی کوئی بھی آپ سوری از یوز لیس وداؤٹ اے چینج. تو معافی مانگ کے آپ ایک چینج کا بھی وہ کہیں گے کہ جی آئندہ سے جو ہے نا اس طرح کے ہم کسی اس میں انوالو نہیں ہوں گے, نا ہم اس طرح کی کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی آرگنائزیشن جو کہ اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگی اس سے ہم اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں گے. وی ول ناٹ گیٹ انٹو اینی تھنگ وچ ول بی انوالوڈ ان ٹیررزم اور اینی سارٹ آف. آئی کم بیک ٹو یو. لیکن اگین پھر جو نام میں نے لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کی معافی پہ ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا. لیکن چلیں قاضی صاحب, سر یہ جو معافی والی بات ہے نا اس کے اوپر تھوڑی سی مزید وضاحت بھی کی ہے رانا صاحب نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کہیں جا کے ہاتھ جوڑنے یا کچھ کرنا ہے, ایکنالج تو کریں کہ اس وقت کچھ غلط ہو گیا تھا, وہ جو غلط تھا پھر اس کو ظاہر ہے وہ پھر آگے اس کے سٹیجز ہوں گے, اس کو دیکھ لیا جائے گا. آپ ایکنالج تو کریں اس بات کو کہ کوئی غلطی ہوئی تھی. دیکھیں یہ کوئی ہم کلاس روم میں نہیں بیٹھے ہوئے جہاں پہ ایک بچے نے دوسرے بچے کی پینسل توڑ دی ہے اور ٹیچر نے کہا ہے کہ معافی مانگ لو اور آئندہ قسم اٹھاؤ گے اس کے ساتھ کمٹ کرو گے, تم آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے. ہم ایک نیشنل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ پاکستان کا کون سا کانسٹیٹیوشن
پاکستان کا کون سا CPRC اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جی مجرم تو پھر تو جنہوں نے قتل کیے ہوئے 302 کے، جن کے اوپر 324 کے مقدمے ہیں، جن کے اوپر 365 کے مقدمے ہیں، ان کو کہیں کہ جج کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور مدعی کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میرے سے بندہ تمہارا بیٹا قتل ہو گیا ہے، تو پھر قانون کیا کہے گا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا؟ خدا کا خوف کریں، قانون کی بات کریں، یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ ادھر بادشاہ سلامت نے کسی کو معاف کر دیا تو معافی مل جائے گی. یہاں پہ ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں. مطلب ایک گاڑی میں 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ایک جو ہے وہ لا تلقی کا اظہار کرتی ہے اندلیب باز PTI سے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری کو جو ہے وہ کورٹ کمانڈر کے کیس میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تم جو کمانڈر، اور اس کا آن ریکارڈ اس کا نظر آ رہی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کورٹ کمانڈر ہاؤس میں انٹر نہیں ہونا، آپ لوگوں نے کورٹ کمانڈر ہاؤس میں انٹر باہر آ جائیں، ہم احتجاج کرنے آئے ہیں، ہم نے اندر نہیں جانا. اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کی معافی منگوانا چاہ رہے ہیں. اور پھر جی بچوں والی باتیں ہیں یار، یہ آج بھی ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ ان سے ڈائیلاگ کی امید رکھتے ہیں؟ یہ آج بھی ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مان لیں غلطی ہو گئی، آگے بڑھیں اور معافی مانگ لیں کہ آئندہ نہیں کریں گے اور ملکی مفاد میں نہیں کریں گے. میں نے تو سوال کیا میں نے ایک دفعہ نہیں ٹوکا، آپ نے جو بھی بات کی میں نے تسلی سے سنی، تو آپ مجھے بات کرنے دینا پلیز، میرا ٹائم ہے، let me speak out my mind. اب آپ نے وہاں پہ پارلیمنٹری ایڈوائزری اس کی گروپ کی بات کی. ہمارے پاس بھی پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے، ہم بھی اپنے روزمرہ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں. ہم روز کے ڈیسیژنز لینے کے لیے تو خان صاحب کے پاس نہیں جاتے. ہم تو بیسیکلی یہ ٹیسٹر لگانا چاہتے تھے کہ بھائی آپ کے پرائم منسٹر میں کتنا دم ہے اور آپ کے سپیکر میں کتنا دم ہے. ہمیں نظر آ گیا کہ ان دلوں میں کوئی تیل نہیں ہے. یہ خان سے ملاقات نہیں کروا سکتے، اٹیلا جیل کے گیٹ نہیں کھلوا سکتے، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ہم اپنا ٹائم مجھے تو اجازت دیں گے سوال پوچھنے کی سر تھوڑا سا. یہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کی طرح کھڑے ہو جائیں، معافی مانگ لے کہ آئندہ یہ پینسل میں نہیں توڑوں گا، اور اگر معافی نہیں مانگ سکتے تو کم از کم ایکنالج تو کر لو کہ جی میڈم میں نے یہ پینسل توڑی تھی، میں معافی چاہتا ہوں. دو باتیں. ایک تو سر یہ کہ آپ نے ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ نے کہا کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے. سر تھوڑا سا اپنے دلوں کی طرف بھی دیکھ لیں، کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل کمیٹی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے آپس میں اتفاق نہیں ہے. پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کنفیوژن ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اوور آل جو ایک پولیٹیکل ہمارا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جب 2007-8 میں، جب 1999 میں جب مشرف صاحب نے ان کی پارٹی تتر بتر کی تھی اور ان کے لیڈر صاحب جو 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ اور ملک سے باہر بھاگ گئے تھے، اس کے بعد جو 18 بندے رہ گئے تھے نون کے، وہ مجھے بھی یاد ہے. یہ تو وہ جماعت ہے جو اس ساری فاسزم کے ساتھ، اس ساری فسطائیت کے باوجود ہم آج بھی مکمل تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، چاہے وہ اسمبلیز میں کھڑے ہوئے، چاہے اسمبلیز کے باہر کھڑے ہوئے. جب اتنی بڑی جماعت ہوگی تو اس میں ڈیفرنسز بھی ہوں گے. مجھ سے زیادہ نو قائد صاحب آپ مجھ سے زیادہ نظر رکھتے ہیں اس ملک کی سیاست کے اوپر. یہ جو کمپیریزن آپ نے کیا یہ درست نہیں ہے سر. جو کور ٹیم تھی نا نواز شریف کی، تتر بتر ہونا ایک الگ بات ہے، پارٹی چھوڑ کے کوئی نہیں گیا سر. جتنی بڑی تعداد میں PTI کی کور ٹیم PTI کو چھوڑ کے گئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی اس ملک کی پالیٹکس میں. خان صاحب کا جو انر سرکل تھا سر، میں نام گنوا سکتی ہوں آپ کو، آج ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب مشرف صاحب کا کو ہوا تھا تو میں کہاں سے ڈسٹرکٹ اٹیک سے شروع کرتا ہوں اور راجن پور تک چلتا ہوں، میں لسٹ نکال لیتا ہوں. ان کے پاس تو ٹکٹ دینے کے لیے بندے نہیں تھے. آپ کہتی ہیں کور ٹیم چھوڑ کے نہیں گئی، ان کے ساتھ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کہا کہ ہم نے نون چھوڑ دیا ہے، نواز شریف کو چھوڑ دیا. سارے تو پرویز مشرف اور کاف لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. ساروں نے جا کے گجرات کے چودھریوں کی دعا خیریں کر دی. نہیں سر، آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھ رہے ہیں. پریکٹیکل پالیٹکس سے شاید لوگوں نے ٹکٹ نکلی تھی، اس کو ٹکٹ دینے کے لیے بندہ کوئی نہیں تھا. نہیں یہ میں ایگری کرتی ہوں، نہیں ہوگا سر. لوگوں نے پریکٹیکل پالیٹکس سے فسطائیت کے دور میں لوگ ہو جاتے ہیں سائڈ پہ. خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، I can name عمران حسن اولہ. کون گیا تھا؟ موقف کی تائید کر دی. I appreciate that. Thank you very much. ابھی دورانی صاحب یہی فرما رہے تھے کہ کدھر ہے سوری صاحب، کدھر ہے فلانا، کدھر ہے فلانا. اب آپ نے خود کہہ دیا کہ فسطائیت کے دور میں لوگ تتر بتر بھی ہو جاتے ہیں اور آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. پریس کانفرنسز کر کے پارٹیاں نہیں چھوڑتے. پریس کانفرنسز کر کے علی زیدی صاحب کہاں ہیں، عمران اسماعیل صاحب کہاں ہیں، شیری مزاری کہاں ہیں. میں آپ کو بہت سارے نام بتا سکتی ہوں جو خان صاحب کی رائٹ ہینڈ ٹیم تھی سر، جو کہ آج ان سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے. میں تو وہ کمپیریزن نہیں کر رہی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے سر. بریک سے واپس آ کے میں تھوڑا سا اسی ایشو پہ مزید بات کروں گی. آپ کا اگر کوئی اور بھی موقف ہے وہ شامل کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سینٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں ڈائیلاگ کی،
سیاسی جماعتوں سے. ڈائلاگ کی بات اس پوائنٹ ان ٹائم پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بڑے ہی حساس معاملات ہیں جنہیں ہم ڈیل کر رہے ہیں. ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر جس کا ہمیں سامنے ہے, ہمارا ایک صوبہ بہت زیادہ بری طرح سے افیکٹڈ ہے, اور آج کی جو خبریں ہیں کراچی بھی جو ہے وہ اسی طرح سے افیکٹ اب ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک آن گوئنگ پرابلم ہے, بڑا ہی حساس معاملہ اگین دہشت گردی کا. سینٹ میں آج جو ہے اس کو لے کر انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ منظور ہوا ہے. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں سنس آپ کا تعلق بھی ہے ایک افیکٹڈ صوبے سے وین اٹ کمز ٹو ٹیررزم, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر اس بل کو؟ آپ کے خیال میں کیا افیکٹونیس ہے اس کی؟ آج جو بل وہاں پہ منظور ہوا سینٹ میں, اس کے اوپر بڑی جو ہے مخالفت کی, اور میں ہمیشہ سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بلا وجہ تنقید برائے تنقید نہ کریں. یہ ایک بہت ہی اہم بل ہے اور اس کی بڑی افادیت ہوگی. ہمارے پاس اکثر جو ہے وہ دیکھیں, ایک جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ ہم ایک ٹیررسٹ, وی ہیو آلریڈی لاسٹ $130 بلین ٹیررزم میں. ہم 75,000 سے زیادہ جو ہے نا وہ جانیں گوا چکے ہیں سویلین اینڈ فورسز کی. کل بھی جو ہے نا وہ 17 جو ہے نا وہ ہمارے اب 95,000 کا فگر, اب 95,000 ہے, اور اب ہمارے جو ہے نا یہ کل بھی فورسز کے جو ہے 17 جوان شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک بلا وجہ جو ہے نا اس کو پی ٹی آئی نے ایک ہوا بنا دیا, کیونکہ انہوں نے جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم جو ہے نا اس کو کہ جی یہ جو انہوں نے اٹھا دیا کمیٹی میں نہیں بھیجا. نہیں, ڈسکشن کی بات ہی نہیں تھی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے یہ ہے کیا اس میں, مطلب دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ 2014 میں جب اے پی ایس ہوا تھا تو یہ پہلی دفعہ تب انٹروڈیوس کیا گیا تھا. ایون دین تب بھی ایک سن سیٹ کلاس تھا اس کا, اور یہ 2 سال کے بعد ختم ہوا, اور اس کی بڑی افادیت اس وقت بھی تھی. ابھی بھی دوبارہ سے اسے لایا گیا, اور سب سے امپورٹنٹ جو آج کل ہمارے پاس ایک نیریٹو جو انٹرنیشنل میڈیا میں سب زیادہ اٹھایا جا رہا ہے, آج بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے BYC والے, بلوچ یکجہتی کمیٹی والے, تو وہ کہتے ہیں جی مسنگ پرسن, یہ تو ہم تو ریگولیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, لیگلائز کر رہے ہیں کہ جی دیر ول بی نو مور مسنگ پرسنز, کوئی ایسا مسنگ پرسن ہوگا ہی نہیں ابھی. اب آپ اچھا, اور اس بندے کو آپ اٹھائیں گے, پروٹیکٹیو ڈیٹینشن ہے, پریونٹیو ڈیٹینشن, آپ اسے اٹھائیں, آپ دیکھیں گے جی اس پہ کچھ شک شبہات ہیں, ان کے کوئی ایسے ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پر یہ اس طرح کے کسی, لیکن اسٹریٹ 90 days کی آئی تھنک ڈیٹینشن ہے, اس کے اوپر بھی ایک کنسرن ہے کہ شواہد کتنے, وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا شواہد کتنے اسٹرانگ ہیں. اس میں باقاعدہ جو ہے نا وہ پروسیس دیا گیا ہے, اس کے اندر بنے کہ جی اس کے بعد اس کی انکوائری ہوگی, اس انکوائری میں ایک GIT بنائی جائے گی. سیاسی انتقام کے لیے چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں نا سر اس ملک میں, لوگوں کو پھر ایک کنسرن ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس میں سب نہیں, اس کو دیکھیں ٹیررزم کو سیاست کے ساتھ آپ مکس نہ کریں. پہلی بات یہاں پہ ایکسپلسٹلی لکھا ہوا ہے, دیکھیں جی جو آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نا وہ گرے ایریا میں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ایک طرف یا تو آپ انہیں ڈیمورلائز کر رہے ہیں, کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی وہ جبری جو ہے نا وہ مسنگ پرسن کو اٹھا کے لیے انفورس ڈس اپیئرنس کر رہے ہیں. تو اگر حکومت ایک قدم بہتری کی طرف اٹھا رہی ہے, ان کی طرح تو نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ فون کرتے تھے فیض اس کو اٹھا لے, فیض اینو پڑھ لے, ایسے تو نہیں کرتے تھے نا. ہم تو ایک چیز کو لیگلائز کر رہے ہیں کہ جی اگر وہ بندہ کہیں سے اٹھایا جائے, اس کا ایک پروسیس ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ جی اگر زید کو اٹھا لے گئے ہیں تو کہاں ہے. آپ تو آج ہی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کن کو, عرفان صدیقی صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا, تو وہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کس کیس میں کہاں ہے, وہ اگلے دن جا کے پتا چلا. تو فیملیز کو 15 دن 20 دن تک پتا نہیں چلتا کہ کیا ہوا, کہاں گئے وہ. تو ہم تو اس چیز کو ختم کر رہے ہیں, ہم تو لیگلائز کر رہے ہیں اس کو. لٹل ڈسکشن should not hurt, right? جو آپ بات کرنا, میں نے بیرسٹر علی ظفر کو سنا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو کمیٹی میں لے جا کے تھوڑا بہت اس پہ ہمیں بات چیت جو ہے وہ کرنے دیں. تو کیا مطلب 1 دن 2 دن 5 دن سے کیا فرق پڑنا تھا؟ اچھا بات چیت کر کے کیا کرتے, اگین انہوں نے کرٹیسائز کرنی تھی, سجیشنز ہوتی سر. اس سے مطلب سجیشن اگر انہوں نے دینی تھی تو اپنی امینڈمنٹس دے دیں. آج دیکھیں کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی, انہوں نے بھی یہ بات کی تو انہوں نے اپنی امینڈمنٹس دے دیں. آپ اپنی امینڈمنٹس دیں. ریجیکٹ کر دی نا سر, کہیں بیٹھ کے بات بھی کرنا چاہ رہے ہوں گے نا وہ. نہیں, بات انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ بھی کی, لیکن مسئلہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے, وہ کہہ رہے تھے اس اسلامی نظریہ کاؤنسل بھیجا جائے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو کہ آئین سے متصادم ہے یا کسی چیز. کچھ نارمز ہوتے ہیں, ٹریڈیشنز ہوتے ہیں پارلیمنٹری, ٹھیک ہے ہر چیز آئین سے بھی متصادم نہیں ہو جاتی, لیکن کچھ نارمز ہے نا پارلیمنٹری کے. آپ کو کوئی اس پہ پرابلم ہے, مطلب اگر آپ اس چیز پہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض کر رہے تھے, تو انہوں نے 52 منٹ میں 52 قانون جو ہے نا وہ پاس کیے تھے, یہ پچھلی حکومت اپنے دور میں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی آپ افادیت دیکھیں کہ آج سے جب یہ ہوگا. اور سب سے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں کہ ایک تو آپ کا یہ مسنگ پرسنس کا نیریٹو ختم ہو جائے گا جو آپ کو سب زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے. دوسرا آپ جو ہے نا وہ ایک پراپر سسٹم ہوگا آپ کے پاس کہ جس کے تحت آپ GIT بنی, SP کے پاس آپ گئے, وہاں پر انہوں نے جو ہے نا انکوائری کریں گے, اور انکوائری کے بعد آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم بھی موجود ہے. اگر وہ کوئی پروونشل, اچھا اس کی سب سے پہلے اس کی لاگو کرنے کا طریقہ, اس کو بہت مس یوز کیا جا رہا ہے. یہ ایسے نہیں کہ آج ہم نے پاس کر دیا تو یہ انیکٹ ہو گیا. یہ پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر سے بلایا جائے گا ان ایڈ آف آرم فورسز. تو یہ پروونشل گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ جی اگر KP میں ہونا ہے تو KP کے جو چیف منسٹر ہے اور ان کی کابینہ ہے
وہ اسے انیکٹ کروائیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج فیڈرل سے پاس ہو گیا تو کل جو ہے وہ وہاں پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اس میں. آپ کے مطلب جو لوگ آبویسلی آپ کے ٹیررزم کے میں ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اٹھاتے ہیں انہیں, آپ ان کا چین آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ نیٹ ورک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اٹھا لیا آپ نے, تو اگر آپ اسے نہیں اٹھانا چاہتے تو دس از دا بیسٹ وے. اور اگر اسے ہم کمپیریٹیو انالیسس بھی اس میں دیکھا جائے تو یو ایس میں, جس کو ہم سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں, یو ایس میں انڈیفینٹ پریونٹیو ڈیٹینشن ہے, یو کے میں انڈیفینٹ پریونٹیو ڈیٹینشن ہے, انڈیا میں 12 months کی جو ہے نا وہ پریونٹیو ڈیٹینشن ہے, اینڈ 1980 سے, آج سے نہیں. لیکن وہ ناٹ فار دیئر اون سٹیزنز آئی بلیو. نو دیٹ از NSA, نیشنل سیکورٹی ایکٹ 1980. اینی ون اینڈ ایوری ون جو جس کو وہ دیکھتے ہیں. یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. میں تھوڑا سا قاری صاحب سے اسی لائن کے اوپر اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ سر دیکھیں دہشت گردی جو صوبے اس وقت افیکٹڈ ہیں دہشت گردی سے, میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کیا فضا یا ماحول ہے وہ ہم لوگ اس طرح سے انڈرسٹینڈ بھی شاید نہیں کر سکتے سر. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو میں نے پہلے بھی بات کی, ایک نیچرل ڈیزاسٹر, بلکہ KPK آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے, ہماری ساری ہمدردیاں ہیں وہاں کے, ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بہت بیڈلی ہٹ ہے اس وقت. اس طرح کی ٹریجڈی سر جن کا ہمیں سامنا ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان ایشوز کے اوپر سیاست اور بلا وجہ تنقید نہیں ہونی چاہیے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں لیکن معاملات کو آگے بھی بڑھنے دیں. میں کچھ لوگوں کو سن رہی تھی, کچھ اینالسٹ کوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بلا وجہ بیریئرز کریٹ کر دیتے ہیں, آپ لوگ بات بھی نہیں کرتے ریئل ایشوز کے اوپر. یہ دیکھیں جو سیلاب آیا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے, چاہے وہ کسی بھی صوبے پر آئے, چاہے KPK پہ آئے, بلوچستان پہ آئے یا پنجاب پہ آئے, ہم سب کو یکساں برابر تکلیف ہوتی ہے. اور اس حوالے سے جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے, یقین کریں بہت نقصان ہوا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو KP گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ سب مل کر کر رہے ہیں کہ اس نقصان کا ازالہ کیا جائے. اب میں آتا ہوں آٹا کی طرف, جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے ہمارا 1997 کا. اس میں دیکھیں سینٹر صاحب نے ایک دو بڑے اچھے پوائنٹس دیے ہیں, میں ان سے ایگری کرتا ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا اختلاف صرف اور صرف جو ری انسٹیٹمنٹ آف سیکشن 11EE ہے اس کے اوپر ہمارا اختلاف ہے. جو پریونٹیو ڈیٹینشن کی جو پاورز ہیں وہ فرسٹ 3 months کی جو ہے وہ یہ قانون اس پہ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ وہ انڈر جوڈیشل اوورسائٹ ہے یا نہیں ہے. جو ایکسٹینڈڈ 3 مہینے ہے اس کے اوپر تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ انڈر جوڈیشل سائٹ ہے, لیکن جو پہلے 90 دن ہے اس کے اوپر یہ قانون بالکل خاموش ہے کہ یہ انڈر, دیکھیں نا آپ ایک بندے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مسنگ پرسنز میں پہلے آ جاتا تھا تو اس کو ہم لیگلائز تو نہیں کر سکتے نا, وہ تب بھی غلط تھا, وہ آج بھی غلط ہے. ہاں آپ بندے کو اٹھا کے لے کے جائیں, اگلے دن صبح اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں, پیش کرنے کے بعد اس کو رکھیں 90 دن تک, اس کو ڈیٹین کریں, اس کی چین دیکھیں, اس کی جو بھی ہے. ایک اعتراض اس پہ ہے کہ جوڈیشل اوورسائٹ پہلے 90 days پہ اس کے اوپر کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ریزنیبل سسپیشن کا ورڈ ڈال دیا ہے, سالڈ ایویڈنس کا ورڈ نکال دیا ہے. اب دیکھیں JIT جو ہے اس کا مقصد تو اسی ٹائم ہی فوت ہو گیا جب آپ ریزنیبل سسپیشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ مجھے یہ شک ہے. جی ٹھوس شواہد کا بھی لفظ ہے ساتھ میں نہیں, وہ نکال دیا ہے, سالڈ ایویڈنس کا ورڈ نکال دیا ہے. دیٹ ہیز بین ریپلیسڈ بائی ریزنیبل سسپیشن. مجھے خدا نہ خاصا یہ سسپیشن ہے کہ درانی صاحب نے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی ہے, میں یہ شکایت لے کر جاتا ہوں, ان کو 90 دن کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسی اٹھا کے لے جاتی ہے, 90 دن تک کسی میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کرتی, 90 دن تک ان کے گھر والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, 90 دن کے بعد ان کو جو ہے وہ جج کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جج کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ ہمیں 90 دن دیں, آپ کی جوڈیشل سائٹ میں ہم اس کو مزید انٹروگیٹ کرنا چاہتے ہیں. وقت بالکل ختم ہو گئے. شاہزاد صاحب ون لائن جوڈیشل اوورسائٹ ہے, باقی میں ہم ڈیٹیلز بعد میں دیکھیں گے, لیکن کیا یہ ویلڈ کنسرن ہے؟ نہیں, I just have a few seconds. بالکل جوڈیشل اس میں جو ہے اوور سائٹ بھی ہے اس کی, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انہوں نے کہا کہ جی اس میں سسپیشیس جو ہے نا, اس طرح کا کوئی ورڈ نہیں, بل میرے سامنے پڑا ہوا ہے, سالڈ ایویڈنس کی بات اس میں لکھا ہوا ہے گورنمنٹ subject to the specific or general order of the government in this regard for a period not exceeding 3 months and after recording reasons. اب وجوہات دیں گے کہ جی ان بنا کے اوپر, ان وجوہات کے بنا پہ جو ان کو اٹھایا جا رہا ہے, کوئی سسپیشس نہیں ہے کہ تفصیل سے بات کوئی مفروضات میں نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا قاضی اکبر صاحب, سر آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ وقت دیا. سینٹر شاہ زیب درانی صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویورز نیوز ٹاک سے آج کی بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.